ہمارے لیے کوئی دشمن خطرہ نہیں ہے میرے بھائیوں. پوری دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے، اور یہ کوئی سلفی ہی بول سکتا ہے کہ اگر آپ شرک اور بدعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو گوارا کر رہے ہیں، تو آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی. اللہ رسول کے وعدے ہیں، اگر آپ کو شرک کے ساتھ عزت مل جائے تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی. اور میں آج کل یہ بولتا ہوں کہ کچھ لوگ نوجوان یا نئے لوگ جو سیاست میں حالات حاضرہ میں بہت توجہ دیتے ہیں، فقہ الواقع کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی لوگ یہ توحید سنت دین اس کی بات کرتے ہیں. مسلمان کی حالت کیا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان کی حالت اب دین توحید سے نہیں، کس سے سدھاریں گے آپ؟ ڈگریاں مسلمانوں کی دنیا میں کم ہے، دولت مسلمانوں کے پاس کم ہے، سیاست کئی جگہ حکومتیں ہیں نا، تو اس سے مسلمانوں کو کتنی عزت ملی. تو ذلت اور خواری سے دور ہونا ہے تو صحابہ کا طریقہ جس میں توحید ہے، توحید سے ساری عزتوں کے وعدے ہیں اللہ کے، جس میں اتباع سنت ہے، سنت اور توحید کو اختیار اگر ہم نے کیا تو دنیا اور آخرت کے سارے وعدے ہیں، اور اس کو چھوڑا دوسرا راستہ اختیار کیا تو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب کے لیے منتظر رہنا چاہیے. ارے کوئی صحابہ کو برا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو مت بولیے، تو آپ کو بیماری نہیں پتا. بدعت بیماری ہے، شرک بیماری ہے. صرف منہج سلف پر چلنے والا شرک کو شرک اور بدعت کو بدعت کہتا ہے، بیان کرتا ہے، اور پھر اس کو گالی سننا پڑتی ہے کہ دیکھو یہ شدت پسند ہے، انتہا پسند ہے، مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں. لیکن منہج سلف کی برکت سے اسے پتا ہے کہ یہ بیماری ہے، مسلمانوں کے لیے یہ تباہ کن ہے. ہمارے لیے کوئی دشمن خطرہ نہیں ہے میرے بھائیوں. پوری دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے، اور یہ کوئی سلفی ہی بول سکتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کمال نہیں ہے، صحیح منہج کا کمال ہے کہ پوری دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر آپ شرک اور بدعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو گوارا کر رہے ہیں، تو آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی. اللہ رسول کے وعدے ہیں، اگر آپ کو شرک کے ساتھ عزت مل جائے تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کی مدد نہیں ملے گی شرک کرنے والے، قرآن کہہ رہا ہے، آپ مانتے ہو کہ نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سلفی ہی کہہ سکتا ہے کہ شرک مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کوئی دشمن خطرہ نہیں ہے. فلاں سپر پاور، فلاں طاقت، فلاں پریوار نہیں. آپ کے لیے ہمارے لیے خطرہ گناہ ہے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کے دین اور رسول کے دین کی مخالفت ہے، اللہ اور رسول سے دشمنی ہے، جو آج بہت سے مسلمان اختیار کیے. رافضیت، قادیانیت، باطنیت، صوفیت اللہ کے دین کے مقابلے میں ایسی چیزیں پیش کرتی ہے جو سراسر قرآن حدیث کا رد کرتی ہے، اور ہم خاموش ہیں. وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، اس میں مت پڑھو. اسی میں پڑھو گے تو بچو گے. اس میں کس میں ہے؟ یعنی توحید اور سنت میں.